اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی مکھیاں پیدا فرمائی ہے۔ ایک مکھی جو دن میں رہتی ہے، کبھی آپ کے کپڑے میں بیٹھتی ہے، جسم میں بیٹھتی ہے، کبھی آپ کے کھانے میں بیٹھتی ہے۔ یاد رکھیں اس مکھی سے نہ آپ کو کوئی فائدہ ہے نہ آپ کو کوئی نقصان ہے۔ اور دوسری مکھی شہد کی مکھی ہے، اور شہد کی مکھی ایسی مکھی ہے جس سے آپ کو فائدہ بھی ہے، جس سے آپ کو نقصان بھی ہے۔ نقصان کیا ہے؟ اگر شہد کی مکھی آپ کو کاٹ لے، ڈنک مار لے، ڈس لے تو آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ کو درد بھی ہوتا ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ اگر شہد کی مکھی اپنے گھر کو، اپنے چھتے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، آپ اس سے شہد نکالتے ہو، کبھی خود بھی کھاتے ہو، کبھی اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہو۔ آؤ اب ذرا اپنا مزاج بناؤ۔ ایک مکھی دن والی مکھی ہے جس سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، جب وہ مکھی مرتی ہے اللہ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری مکھی شہد کی مکھی ہے جس سے آپ کو فائدہ بھی ہے، آپ کو نقصان بھی ہے، لیکن جب وہ مکھی مرتی ہے نا اللہ اس مکھی کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سوچا کہ جس مکھی سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، وہ جہنم میں جا رہی ہے، اور جس مکھی سے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، وہ جنت میں جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ آخر ماجرا کیا ہے؟ رب کے محبوب فرماتے ہیں دن والی مکھی مجھ پر درود نہیں پڑتی ہے، اور جو شہد کی مکھی ہے نا وہ جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پھر وہ اپنے گھر سے جب رس چوسنے کے لیے پھل یا پھول کی نکلتی ہے تو مجھ محمد پر درود پڑتی ہے، پھر وہ درود پڑھتے ہوئے پھل یا پھول کے رس کو چوستی ہے، پھر جب اپنے گھر لوٹتی ہے مجھ محمد پر درود پڑھتی ہے۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب مکھی مجھ پر درود پڑھتی ہے اللہ اس کے لائے ہوئے رس کو میٹھا بھی فرما دیتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کو جنت کا پروانہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیا جائے اگر شہد کی مکھی نبی پر درود پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتی ہے، ہم اور آپ تو امت محمدیہ کے لوگ ہیں، اگر ہم اپنے نبی پر درود پڑھیں گے تو یاد رکھو ہم صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ جنت کا اعلیٰ مقام آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا کوئی کہتا ہے درود پڑھو، کوئی کہتا نہ پڑھو، کوئی کہتا کھڑے ہو کر پڑھو، کوئی کہتا بیٹھ کر پڑھو۔ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہم کہتے ہیں موقع اگر بیٹھ کر پڑھنے کا ہو تو بیٹھ کر درود پڑھ لیا جائے، موقع کھڑے ہو کر پڑھنے کا ہو تو کھڑے ہو کر پڑھ لیا جائے، بلکہ ہمارے اسلاف تو یہ کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اس لیے مذہب اسلام کے مسلمانوں اور میری ماؤں بہنوں تم بھی سن لینا کہ جب بھی تمہاری زبان خالی ہونا تو اپنی زبان پر رب کے محبوب کے نام کی درود پڑھ لیا کرنا، اس لیے کہ جو زبان نبی پر درود پڑھتی ہے اللہ اس زبان کو میٹھاس بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والو اور سنو، جس حسین پاک کے نام کی آپ نے محفل سجائی ہے نا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سارے بھائیوں کو جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجائی ہے۔ یاد رکھیں حسین پاک کا مقام کتنا بلند ہے، آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ کسی نے امام شافعی سے پوچھا تھا شافعی ذرا نبی کے گھر والوں کی تعریف بیان کیجئے، امام شافعی کہتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں کی تعریف شافعی کیا بیان کرے، نبی کے گھر والوں کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ جب تک حالت نماز میں نبی کے گھر والوں پر درود نہ پڑھ لیا جائے اللہ اس وقت تک ہماری نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ ذرا غور کریں، ہم جو قاعدہ میں تشہد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کون ہے؟ یہ آل محمد حضرت علی ہے، یہ آل محمد حضرت فاطمہ ہے، یہ آل محمد حضرت حسن ہے، یہ آل محمد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جس حسین پاک کے نام کی محفل میں آپ بیٹھے ہو نا ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب تک نماز میں ان کے اوپر درود نہ پڑھ لیا جائے اللہ اس وقت تک ہماری نماز بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھو، نبی کے نواسے حسین کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ آپ کے امام صاحب ہیں جو اخلاص کے بہت پیکر ہیں۔ یاد رکھیں جب ہم لوگ یہاں تشریف لائے حضرت نے پوچھا حضرت کھانا کھائیں گے یا پہلے محفل میں جائیں گے؟
جیسا معاملہ تھا ہم لوگوں نے ایسا کیا. یقین جانے آپ بھی حضرت سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن بڑا ایمانداری سے بتانا، کل کا دن جو گزرا تھا پرسوں کا، وہ جمعے کا دن تھا. آپ کے امام صاحب اپنے منبر پہ چڑھ کر خطبہ پڑھ رہے ہیں. آپ کے امام صاحب رب کے محبوب کے منبر پہ چڑھ کے خطبہ دے رہے ہیں، اور اتنے میں امام صاحب کا بیٹا اگر مسجد میں داخل ہو اور دروازے پر امام صاحب کا بیٹا گر جائے، امام صاحب منبر چھوڑ کر اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے آ جائے، آپ کیا کہو گے؟ حضرت میں آپ کے پیچھے اب نماز نہیں پڑھوں گا. کیا بات ہے، میں نے شریعت کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی ہے. تو آپ جواب دو گے امام صاحب، جو انسان اپنی اولاد سے اتنی محبت کرے کہ وہ خطبے میں منبر کو چھوڑ کر آ جائے، ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے جو منبر کے تقدس کا خیال نہ رکھے. آپ ذہن بناؤ اور مجھے کہنے دیا جائے امام حسین کا مقام کتنا بلند ہے. عام مسجد نہیں بلکہ مسجد نبوی کا منبر ہے. میرے آقا جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں نبی کا نواسا حسین پاک لال جوڑا پہن کر مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں. کیونکہ کپڑا لمبا ہونے کی وجہ سے جب پیر میں کپڑا لگتا ہے، نبی کے نواسے حسین زمین پہ گر جاتے ہیں. آقا حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اٹھانے کے لیے رب کے محبوب اپنے منبر کو چھوڑتے ہیں، خطبہ کو چھوڑ کر اپنا نواسا حسین کو اپنے سینے سے لگا لیے ہیں. صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے منبر کو کیوں چھوڑا، آپ نے خطبے کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی نے جس نواسے کے لیے اپنے منبر کو چھوڑا ہے، یہ نواسا کربلا میں اسی دین کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کٹائے گا. اس لیے صحابہ جانتے تھے امام حسین کا مقام یہ ہے کہ یہ دین کو بچانے کے لیے اپنی گردن کٹائیں گے. اور ذرا ذہن کو قریب لائیے، مسجد نبوی ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام موجود ہیں، اور جب میرے آقا حالت سجدے میں گئے ہیں نا تو میرے آقا نے سجدے کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا. صحابہ سوچنے لگے شاید رب کے محبوب کے اوپر وحی آ رہی ہے یا قضاء الہی آ چکی ہے. ذرا غور کرنا مسلمانوں، صحابہ سوچنے لگے رب کے محبوب پر وحی آ گئی ہے. اتنے میں ایک صحابی نے اپنی آنکھ اٹھائی اور رب کے محبوب کی طرف دیکھا. کیا دیکھتا ہے کہ رب کے محبوب کے سینے کے رب کے محبوب کے کاندھے پہ نبی کا نواسا حسین سوار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے سجدے کو لمبا فرما دیا، لیکن میرے آقا نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا میرا نواسا حسین زمین پہ گر جائے گا، اور میرا نواسا حسین جب زمین پہ گرے گا تو اسے چوٹ لگ جائے گی، اسے تکلیف ہوگی. اب مجھے کہنے دیا جائے جس نبی نے اپنے نواسے کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے سجدہ کو لمبا کیا ہے، 10 محرم الحرام کو جب اس نبی کے نواسے کے جسم کو زخم کیا ہوگا، تلوار کے گھاؤ جب جسم میں لگے ہوں گے، نیزے کا زخم جب جسم میں پڑا ہوگا، تو میرے محبوب کو رب کے محبوب کو کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے اللہ والو حسین کا مقام بہت بلند ہے، اور حسین پاک سے رب کے محبوب نے یہ وعدہ لیا تھا، اے حسین سن لے، جس طرح میں نے آج سجدے کو لمبا کیا ہے تیرے لیے بیٹا حسین اس سجدے کا لاج رکھنا ہے اور کربلا میں اس دین کی حفاظت کرنی ہے. اور حسین پاک نے یہی کیا. او نانا تو نے سجدے کو میرے لیے لمبا کیا تھا اور اسی سجدے میں گردن کٹا رہا ہوں. اور یاد رکھو جو جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. میرے امام حالت سجدے میں شہید کیے گئے، میرے امام آج بھی سجدے میں ہے. بس قیامت اللہ کہے گا اے اہل محشر اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلو. امام حسین اس وقت اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور کہیں گے پروردگار ایک سجدہ میں نے کربلا میں کیا تھا، دوسرا سجدہ میں قیامت میں ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا اے حسین ابن علی جا ایک سجدہ کربلا میں اور ایک قیامت میں کر، اور 2 سجدہ مکمل کرنے کے بعد تو جس کو چاہے گا اپنے نگاہ کرم اس پر فرماتا رہے گا. میں پروردگار عالم تیرے ماننے والوں کی بخشش کرتا رہوں گا. یاد رکھے حسین پاک کا مقام بہت بلند و بالا ہے. کتنا مقام ہے اگر اس پر گفتگو ہو کافی وقت کی ضرورت پڑے گی. مجھے کربلا بیان کرنے کا حکم ملا ہے. سنو میں اب آپ کا مزاج سمجھ چکا ہو، میں اب اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. سب سے پہلے مسلمانوں کا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرا مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عمر فاروق ہے، تیسرا مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے، چوتھا مسلمانوں کا خلیفہ حضرت مولا
علی ہے، پانچواں مسلمانوں کا خلیفہ حضرت امام حسن ہے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے، یہ خلیفہ نہیں بلکہ یہاں سے بادشاہ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے اور کئی سال کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا نا تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا، اور یزید تخت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو مدینے کا گورنر تھا جس کا نام تاریخ اسلام میں ولید بن عتبہ ہے، یزید نے ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ اے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ، نبی کے نواسے حسین کی بیعت میرے حق میں قبول کر لو، شام کا وقت ہے، ولید بن عتبہ کا قاصد حسین پاک کے پاس پہنچا ہے، نبی کے نواسے آپ کو مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ نے طلب کیا ہے۔ امام حسین اپنے ساتھ چند جانثاروں کو لیتے ہیں، انہیں باہر کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ مدینے کی دارالحکومت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ داخل ہوئے نا تو مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ نے کہا اے امام، حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں۔ امام حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین نے کہا اور کیا بات ہے؟ ولید بن عتبہ مدینے کے گورنر نے کہا امام، یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تاریخ جملہ ہے، امام حسین نے کہا مجھ جیسا آدمی اپنا ہاتھ اس جیسا یزید کے ہاتھ پر کیسے دے سکتا ہے؟ میں ایک انسان ہوں، میرا جسم پاک ہے، میرا گھرانہ پاک ہے، میرا ہاتھ پاک ہے، پاک آدمی کا ہاتھ ناپاک آدمی کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا ہے؟ سنو، میں یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام حسین اتنا کہہ کر جب پلٹنے لگے نا تو مدینے کی دارالحکومت میں ایک شخص ہے جس کا نام مروان بن حکم ہے۔ مروان بن حکم نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ سے کہا اے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ، اگر نبی کا نواسہ حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تم اسے قید کر لو۔ ولید بن عتبہ مدینے کے گورنر نے کہا تھا اے مروان، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم اس نبی کے نواسے کو قید نہیں کر سکتے ہیں۔ مروان بن حکم نے کہا اے ولید بن عتبہ سن لے، اگر تو نبی کے نواسے حسین کو قید کر لے گا پورے مدینے کی دولت یزید تیرے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا۔ تو ولید بن عتبہ نے تاریخ جملہ کہا تھا، کہا اے مروان سن لے، مدینے کی دولت کیا، اگر یزید پوری دنیا کی دولت میرے قدموں پہ لا کر رکھے گا، پوری دنیا کی دولت کو میں لاکھ تو مار سکتا ہوں لیکن نبی کے نواسے حسین کو میں کبھی قید نہیں کر سکتا ہوں۔ امام حسین نے جب اتنا سنا نا اب وہاں سے باہر نکلے۔ اب ذرا ذہن بناؤ، امام حسین جب اپنے گھر لوٹے ہیں بہن زینب انتظار کر رہی تھی۔ حضرت زینب نے پوچھا بھائی حسین کیا بات ہے، مدینے کے گورنر نے کیوں طلب کیا ہے؟ امام حسین نے کہا زینب تجھے نانا کی ایک بات یاد ہے؟ نانا محمد رسول اللہ نے ایک دن کہا تھا حسین تجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا دین کی حفاظت کے لیے۔ اے بہن زینب اب لگ رہا ہے کہ مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب کہتی بھائی حسین مجھے بھی اپنے ساتھ لے لینا۔ حضرت امام حسین نے ایک جواب دیا ہے، ہر بیٹی ہر ماں ہر باپ ہر بھائی اس پیغام کو سن لے۔ جب حضرت زینب نے کہا نا بھائی حسین مجھے بھی ساتھ لے لو، حضرت امام حسین نے کہا اے زینب سن لے، تیری شادی ہو چکی ہے اور شادی کے بعد ایک بیٹی کا حصہ اس کے شوہر کے پاس چلے جاتا ہے، ایک بہن کا حصہ اس کے شوہر کے پاس چلی جاتا ہے۔ اے زینب اگر کربلا میں میرے ساتھ جانا ہے تو سنو، پہلے اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے اجازت لے لو، اگر تیرا شوہر اجازت دے تو میرے ساتھ چلنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ حضرت زینب تیزی کے ساتھ گئی ہے اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے، او میرے شوہر اجازت دو نا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں اے زینب میں تجھے اجازت تو دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے اے عبداللہ بتا کون سی شرط ہے؟ حضرت زینب سے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں زینب رب کے محبوب کا فرمان ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اور وہ انسان اگر مصیبت کے بعد صدقہ لٹاتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے اے عبداللہ ذرا کھل کے بول کیا بولنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں زینب کربلا میں تجھے پیاسا بھی رہنا پڑے گا، کربلا میں تجھے بھوکے بھی رہنا پڑیں گے۔ اے
زینب کربلا میں حسین پاک کے اوپر مصیبت کے پہاڑ نازل ہوں گے، اے زینب میرے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام عون ہے، دوسرے کا نام محمد ہے، اے زینب میرے دونوں بیٹوں کو لے جاؤ۔ جب نبی کے نواسے حسین کے اوپر کربلا میں مصیبت آئے گی، پہلے میرے بچوں کو صدقہ کر دینا، ہو سکتا ہے میرے بچوں کے صدقہ کی وجہ سے نبی کے نواسے حسین سے مصیبت دور ہو جائے۔ حضرت زینب تیار ہوئی ہے، اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عون و محمد کو لی ہے، رب کے محبوب کے دہلیز پر قدم رکھی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں او زینب کیا اجازت مل گئی؟ ہاں ہاں بھائی اجازت مل گئی۔ حضرت امام کہتے ہیں زینب چلو چلو، اپنے نانا کو آخری سلام عرض کرتے ہیں۔ امام حسین گئے ہیں، اپنے نانا کے روزے انور پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، او نانا جان مدینہ بڑا مقدس شہر ہے، اے نانا جان مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے، او نانا جان مدینہ تو بہت پاک اور پوتر میں شہر ہے، او نانا مجھے آپ کا شہر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے، لیکن نانا آپ کا نواسہ حسین مجبور ہے، اگر آپ کا نواسہ حسین شہر مدینہ کو نہ چھوڑا، کہیں یزید اس شہر پر حملہ نہ کر دے اور اس شہر کے تقدس کو پامال نہ کر دے، اس لیے نانا اپنے نواسے کو اجازت دے، اور آپ کا نواسہ آپ کے دین کے لیے اور آپ کے مدینے کی حفاظت کے لیے شہر مدینہ کو چھوڑنے کی آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ افسران سے حق بناؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں اگر کوئی حج کرنے گئے ہیں یا کوئی عمرہ کرنے گئے ہیں، ذرا اس حاجی صاحب سے پوچھنا کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنے دن رہتے ایک حاجی صاحب؟ 8 دن رہتے حاجی صاحب، 40 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں۔ ذرا ذہن بناؤ 2016 میں میں بھی حج کرنے کے لیے گیا تھا، اور 8 دن مدینے میں رہنے کے بعد جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ہم اپنے ہوٹل میں آئے تو ہم نے ہوٹل کی دیوار میں دیکھی ایک لسٹ لگی ہے، فلاں فلائٹ اور فلاں فلائٹ اور فلاں تاریخ سے آنے والے حجاج کرام، کل آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، میں اپنے ہوٹل میں نہ رکا بلکہ میں نے اپنے پیر کو پیچھے کیا، پھر مسجد نبی میں آیا، پھر رب کے محبوب کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے عرض کیا رسول اللہ ابھی 8 دن ہوئے ہیں، ہم نے 40 وقت کی نماز یہاں پڑھی ہے، یا رسول اللہ مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہم زاروں قطار رو رو کر اپنے آقا سے فریاد کرتے رہے، یا رسول اللہ مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب مجھے کہنے دیا جائے دنیا کا حاجی جو 8 دن مدینے میں رہتا ہے، 40 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، جب وہ مدینہ چھوڑتا ہے تو وہ زاروں قطار رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگتے ہیں۔ او مسلمانوں، دنیا کا حاجی 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑے تو اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ امام حسین جو پیدا ہوئے ہیں مدینے میں، وہ امام حسین جن کا بچپنا گزرا مدینے میں، وہ امام حسین جن کی جوانی گزری مدینے میں، وہ امام حسین جن کی شادی ہوئی ہے مدینے میں، اور حق تو یہ ہے وہ امام حسین جن کے گھر کا دروازہ کھلتا ہو مسجد نبوی میں، وہ امام جب مدینہ چھوڑے ہوں گے تو میرے امام کی حالت کیا رہی ہوگی؟ مورخین لکھتے ہیں امام حسین مدینہ چھوڑنے کے غم میں اتنا رو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین کے اوپر قیامت سخرا نازل ہوگی۔ حضرت امام حسین اپنے نانا کو رو رو کر اجازت اپنے نانا سے لیے، اتنے میں زینب پہنچی ہے۔ بھائی حسین اب کیا ارادہ ہے؟ امام حسین نے کہا زینب کیا تجھے معلوم نہیں ماں فاطمہ نے ایک دن کہا تھا بیٹا حسین جب بھی مدینہ چھوڑنا اپنی ماں فاطمہ کو آخری سلام عرض کر دے گا، اور سنو مسجد نبوی کی دیوار سے سٹ کر ایک قبرستان ہے، اسے قبرستان نہیں اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا غور کیا بہار بنگال ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش پوری دنیا کے لوگ جہاں اپنے مرنے والے کو دفن کرتے اسے قبرستان کہتے ہیں، لیکن مدینے کے لوگ جہاں اپنے مرنے والے کو دفن کرتے ہیں نا اسے قبرستان نہیں بلکہ جنت البقیع جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا پوری دنیا کے لوگ قبرستان اور مدینے کے لوگ جنت کا ٹکڑا؟ جب آپ یہ عالم سے سوال کریں گے نا تو آپ کو جواب ملے گا سنو عام قبرستان میں عام مسلمان رہتے ہیں، اور مسجد نبوی سے متصل جو قبرستان ہے وہ عام قبرستان نہیں بلکہ اس قبرستان میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی ذات رہتی ہے، اور جس قبرستان میں نبی کی بیٹی ہو وہ قبرستان نہیں بلکہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔
یعنی جو مدینے میں انتقال کرتا ہے اس خوش نصیب مسلمان کو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع مل جایا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین بہن زینب دونوں ساتھ میں گئے، کہا اپنی ماں حضرت فاطمہ کو آخری سلام عرض کرنے کے لیے، اپنی ماں کو سلام عرض کیے۔ دونوں بھائی بہن روتے ہوئے اس رات میں مدینہ جیسے مقدس شہر کو چھوڑے۔ واقعہ طویل ہے کیونکہ مجھے کربلا بیان کرنا ہے اور سامعین بھی کم ہے، میں آپ کا مزاج بھی سمجھ رہا ہوں، زیادہ لمبا نہیں، مختصر میں آپ کو میں کربلا لے جاؤں گا اور شہادت بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ امام حسین مدینے سے نکلے، کہاں پہنچے؟ مکہ المکرمہ۔ اور جب امام مکہ پہنچے نا تو مکے کے صحابہ کرام خوش ہیں، مسلمان خوش ہیں کہ نبی کے نواسے حسین پاک آئے جن کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا ہے۔ صحابہ خوش ہیں، مسلمان خوش ہیں۔ امام نے کہا جاؤ تو ہم مکے میں رہنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم مکہ سے کوفہ جانے کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ کرام مسلمانوں نے کہا نبی کے نواسے حسین، وہ کوفہ کے لوگ جن کی بے وفائی مشہور ہے، آپ اس کوفہ کے لوگوں کے پاس جائیں گے؟ امام حسین نے کہا سنو، ان کوفیوں نے، کوفہ والوں نے مجھے پیغام لکھا ہے، خط لکھا ہے، نبی کے نواسے حسین کہتے ہیں ہمیں جانا پڑے گا۔ صحابہ نے مشورہ کیا نہیں امام، کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے ہر حال میں جانا پڑے گا ورنہ بروز قیامت اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ امام حسین نے مکہ المکرمہ کے صحابہ کے سامنے خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، اے امام اگر بروز قیامت اللہ نے پوچھ لیا اے کوفہ والو تم نے امام حسین کے ہاتھ پر کیوں بیعت نہیں کی تھی، تو نے نبی کے نواسے حسین کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر کے یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر لی تھی؟ تو حسین ہم قیامت کے دن اللہ کو کہہ دیں گے اے پروردگار ہم نے نبی کے نواسے حسین کو آنے کو کہا تھا، طلب کیا تھا، وہ نہیں آئے تھے، تب ہم مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے۔ امام حسین نے کہا اگر اللہ پوچھ لے گا بروز قیامت تم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ صحابہ مشورہ کیے امام اب تنہا نہ جائیں، آپ نہ جائیں بلکہ پہلے آپ اپنے کسی معتمد شخص کو بھیجیں، اگر کوفہ کی حالت بہتر ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ آپ مکے سے واپس لوٹ جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے اپنے سگے چچا دار بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیتے، اور جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ جانے کو تیار ہوئے نا تو حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے دوسرے کا نام ابراہیم ہے۔ وہ دونوں بھائی کہنے لگے بابا ہمیں بھی ساتھ لو نا، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کوفہ کے لیے نکل پڑے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں ایک دن میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام کی بیعت کر لی۔ امام حسین کے نام پر 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور اسی طرح دن بدن اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ لیکن ایک دن جو مکے کا گورنر ہے، جو کوفہ کے گورنر ہے، جس کا نام حضرت نعمان بن بشیر جو ایک صحابی رسول ہے، یزیدیوں نے حضرت نعمان بن بشیر سے کہا نعمان بن بشیر اگر حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگ یوں ہی بیعت کرتے رہے تو یاد رکھو پھر یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل سے کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا نعمان بن بشیر کو قیدی بنا لو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو قید کر لو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا نہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم اس نبی کے نواسے کو قید نہیں کر سکتے۔ اور یزیدیوں نے کہا تم بزدل ہو، تم کمزور ہو چکے ہو۔ نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا اور یزید کے ماننے والوں سنو، اگر نبی کے نواسے کو قید نہ کرنے کی وجہ سے میں بزدل ہوں، میں کمزور ہوں تو میں بزدل ہو کر مرنا، میں کمزور ہو کر مرنا پسند کروں گا، لیکن نبی کے نواسے امام مسلم کو قید کرنا کبھی پسند نہیں کروں گا۔ حضرت نعمان بن بشیر کا یہ جواب جب سنا نا تو ان یزیدیوں نے یزید کو خط لکھا اور کہا سنو اگر کوفہ میں اپنی حکومت بچانا چاہتے ہو تو نعمان بن بشیر کو معطل کرو اور اس کی جگہ پہ کسی بہادر طاقتور کو یہاں کا بادشاہ بناؤ۔ تاریخ بتاتی ہے جس طرح بہار کے بعد بنگال، اسی طرح کوفہ کے بعد ایک شہر ہے جس کو بصرہ کہا جاتا ہے، اور وہاں کا جو حاکم ہے جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے وہ بڑا ظالم شخص ہے۔
یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو حکم دیا، اے عبیداللہ ابن زیاد، اب تم صرف بصرہ کے گورنر نہیں ہو بلکہ میں تجھے کوفہ کی بھی حکومت دیتا ہوں، جاؤ نعمان بن بشیر کو معطل کرو اور کوفہ میں اپنی گورنری کا اعلان کرو، اور جو میرے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کے جسم سے گردن کو جدا کر دو۔ وہ ظالم عبیداللہ ابن زیاد، شام کا وقت ہے، حجازی لباس زیب تن کر کے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ سمجھے کوفہ والے کہ نبی کے نواسے حسین آئے ہیں، سب نے حسین سمجھ کر اس کی تعریف کی، اس کا استقبال کیا۔ وہ ظالم کوفہ کے دارالحکومت کے سامنے پہنچ کر اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا، کوفہ کے لوگ کانپ گئے اور دل میں سوچا، ابن زیاد تو کتنا بڑا ظالم ہے، ہم نے تجھے نبی کا نواسا سمجھا تھا، تو ابن زیاد ہے۔ اتنے میں ابن زیاد اپنی ننگی تلوار نکالتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے کوفہ کے لوگوں سنو، اگر تم مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیے یا کسی نے حسین کا نام لیا تو یاد رکھو میری ننگی تلوار اس کے جسم سے گردن کو جدا کر دے گی۔ وہ کوفہ کے لوگ جن کی بے وفائی مشہور ہے، ان کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، بلکہ تاریخ کے الفاظ ہے، ایک وقت میں مغرب کا وقت ہے، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی جامع مسجد میں جب مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے 500 اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے آپ کو نماز سے فارغ کیا تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ایک بھی نمازی مسجد میں موجود نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے یہ کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن یہ اب اہل بیت کے سامنے گستاخی کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کچھ نہ بولے، مختصر یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قیدی بنا لیا گیا اور کوفہ کی دارالحکومت میں سب سے اونچی بالائی سطح پر لے جا کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اتنے میں حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں چھوٹے بھائی ہیں، بیٹے حضرت مسلم کے ہیں، دونوں بھائیوں کو خبر ملتی ہے کہ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا۔ وہ دونوں بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے قاضی شریح کے گھر رہتے ہیں۔ قاضی شریح شام کا وقت ہے، اپنے بیٹے اسد کو طلب کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا سنو، یہ جو قافلہ ہے نا یہ آج حجاز مقدس کی طرف جائے گا، یہ قافلہ مدینے کی طرف جائے گا، بیٹا حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو لے لو اور دونوں بھائی کو قافلے میں شامل کروا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات کا وقت ہے، قاضی شریح کا بیٹا اسد حضرت مسلم بن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہے اور قافلے کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں قافلہ آگے نکل چکا ہے۔ اسد کہنے لگا او اہل بیت سے محبت کرنے والوں ذرا دل کے پر ہاتھ رکھ کر سننا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں سے قاضی اسد نے کہا او بچوں دیکھو یہ قافلہ حجاز مقدس کی طرف جا رہا ہے، اس قافلے کے پیچھے چل لو۔ دونوں چھوٹے ہیں، چلنے کا طریقہ صحیح سے نہیں معلوم، ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ قافلہ آگے نکلتے نہ رہا اور یہ دونوں بھائی قافلے کے پیچھے چلتے رہے۔ قافلے کے گرد و غبار میں دونوں بھائیوں نے اپنا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں بھائی پریشان ہے کہ ہم قافلے میں کیسے شامل ہوں گے، لیکن تقدیر میں لکھے ہوئے کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ دونوں بھائی پوری رات قافلے کو تلاش کرتے رہے، لیکن جب صبح نمودار ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ رات کو ہم جہاں سے سفر شروع کیے تھے اپنے آپ کو وہی پاتے ہیں۔ دونوں بھائی گھبرائے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ابن زیاد نے تو ہمارے جان کی دشمنی کا اعلان کر دیا ہے، ہماری جان کی قیمت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ دونوں بھائی پریشان ہیں، چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اتنے میں دونوں بھائیوں کو ایک درخت نظر آ جاتا ہے، اس درخت کی کو بیٹا پہ چڑھ کر دونوں بھائی چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی درخت کے نیچے ایک نہر ہے، ایک باندھی اپنے برتن اپنے سراہی کو لے کر جب پانی سے برتن جب اپنے برتن سے پانی بھرنا چاہتی ہے اور اپنے برتن کو جب پانی میں ڈالتی ہے تو حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کا چہرہ اسے پانی میں نظر آ جاتا ہے۔ وہ خاتون اپنے نگاہ کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بچے کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا خاتون ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس خاتون نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام ابراہیم ہے۔ کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام مسلم ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کوفہ میں تو مسلم نام کا کوئی نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے کہتے ہیں ہاں ہم کوفہ کے رہنے والے نہیں ہیں،
हम तो रहने वाले थे मदीने के, कुफा के लोगों ने हमें बुलाया था, लेकिन कुफा के लोग हमें बुलाकर हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। नेक खातून कहती है बेटा कोई घर तो होगा, कहा यहाँ कोई घर नहीं है। नेक खातून ने कहा वो बेटा नीचे उतर। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे नीचे उतरे हैं। उस नेक खातून ने अपने आंचल में दोनों बच्चों को छुपाया है और अपनी मालिका के पास लेकर पहुंची है। मालिका कहती है ओ मेरी बांधती ओ मेरी खादिमा जरा ये तो बताओ इतने हुस्न जमाल वाले बच्चे को कहां से लाई है। वो खादिमा कहती है ओ मालिका जिस नबी का तूने कलमा पढ़ी है जो नबी के घर के बच्चे हैं, तारीख बताती है उस नेक खातून ने अपने उन बच्चों को नहलाया धुलाया, अच्छा कपड़ा पहनाया, अच्छा खाना खिलाया और दोनों भाइयों को अपने घर के सबसे अच्छे कमरे में ले जाकर सुला दिया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, किस्मत के लिखे हुए को कौन मिटा सकता है। जब मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे आराम से सो रहे हैं, इतने में हारिस पापी जो उस नेक खातून का शोहर होता है वो जालिम अपने घर में दाखिल होता है। हारिस पापी की बीवी जब देखती है कि मेरा शोहर गर्दो गुबार से डूबा हुआ है, खातून पूछती है ऐ मेरे सरताज क्या बात है, बहुत थके हुए हो, चेहरे पे गर्दो गुबार है। हारिस पापी ने कहा और मेरी बीवी इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को कैदी बनाकर लाएगा हम उसे दौलतों से मालामाल कर देंगे। सुबह से शाम हो गई, न जाने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को आसमान ने उठा लिया या जमीन में निकल गया। उस हारिस पापी के दिल की सदा सुनो। वो हारिस पापी की बीवी कहने लगी ऐ परवरदिगारा ये क्या माजरा है जिस मुस्लिम बिन अकील के बच्चे को मैंने अपने घर में बना दी है। मेरा शौहर हारिस पापी तो उसी के जान के दुश्मन बने बैठे। तारीख बताती है हारिस पापी की बीवी हर रात से ज्यादा उस रात अपने शौहर से मोहब्बत करती है, अच्छा खाना खिलाती है और कहती सरकार बहुत थके हुए आराम से सो जाओ। हारिस पापी सोया। थोड़ी देर के बाद उस हारिस पापी के कानों में रोने की आवाजें बुलंद हुई। हारिस पापी बाहर निकला और कहने लगा मेरी बीवी ये आवाज कहां से आ रही है। हारिस पापी की बीवी कहती है मेरे सरताज ये पड़ोस के बच्चे रोते होंगे। हारिस को सुकून ना हुआ, बाहर निकला और हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे जिस कमरे में सो रहे थे उस जालिम ने जब दरवाजा खोला कहा ओ जालिमो तुम यहाँ छुपे हो, सुबह से शाम हो गए तुझे तलाश करते करते और तुम हो जो मेरे घर में आराम से पनाह लिए बैठे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे ज़ारो कतार रोते हैं। बड़े भाई ने छोटे से पूछा भाई क्यों रोते हो। छोटे ने जवाब दिया भाईजान आज कई दिन हो गए हमने बाबा को नहीं देखा है और जब आंख लगी ना हमने बाबा को ख्वाब में देखा और बाबा बशारत दे रहे बेटा अब दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, जामे शहादत नोश फरमा और अपने नाना के हाथों से हौदे कौसर का पानी पी लेगा। वो बेटा दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है। हारिस पापी ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों के सरे मुबारक के बाल को पकड़ा और खींच कर बाहर निकाला। इतने में हारिस पापी की बीवी कदमों में गिर जाती है सरताज ये क्या कर रहे हो, दुनिया की थोड़ी सी दौलत के लालच में तुम अपनी जन्नत को अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हो। और मेरे सरताज क्या तुझे मालूम नहीं ये उस नबी के घर के बच्चे हैं जो नबी मालिक के जन्नत है, अगर इन्हीं को तुम नाराज कर दोगे तो फिर तुम्हारा ठिकाना जन्नत कैसे हो सकता है। हारिस पापी ने अपनी बीवी की एक न सुनी और उल्टी तलवार से जब अपनी बीवी के सर पे मारा ना उस खातून का चेहरा जख्म हुआ और खून से शराबोर होकर वो बेहोश होकर गिर जाती है। इतने में हारिस पापी हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के सरे मुबारक के बाल को पकड़कर खींचकर नहर फुरात के करीब लेकर गया और नहर के करीब ले जाकर अपनी नंगी तलवार निकाला है और नंगी तलवार निकाल कर करीब था कि अभी एक को कत्ल करता। बड़े भाई ने पुकार कर कहा ओ हारिस अगर कत्ल करना है तो पहले मुझे कत्ल कर। छोटे बेटे ने हजरत मुस्लिम की कहा हारिस अगर कत्ल करना है पहले मुझे कत्ल करो। हारिस पापी ने अपनी तलवार रोकी, बड़े से कहा बड़ा तू पहले कत्ल होना क्यों चाहता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बड़े बेटे ने कहा हारिस मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं अपने भाई के जिस्म को तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। हारिस पापी ने छोटे से पूछा छोटे पहले तू कत्ल होना क्यों चाहता है। तो छोटे बेटे ने जवाब दिया ओ हारिस मैं उम्र में छोटा हूँ, मेरे सीने में कलीजा छोटा है, अगर तूने मेरे सामने मेरे भाई को कत्ल किया ना हो सकता है कि मेरा हार्ट अटैक हो जाए, मैं शहीद होने से पहले मर जाऊं, इसलिए हारिस मैं पहले जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। इसलिए कि उन्होंने कुरान पढ़ा था, अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रोज़ी भी पहुंचा देता है।
جب دونوں بھائی شہید ہونے کو تیار ہے نا، حارث پاپی نے اپنی ننگی تلوار سے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو جامِ شہادت کو چھڑوا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر مبارک کو حارث پاپی ایک کشف پہ لیا اور ابن زیاد کے دربار پہ پہنچا۔ اب یہ چیز یہاں یاد رکھنا، اگر اللہ تیرے بازوؤں میں طاقت دینا تو کبھی اپنے سے کمزور کو تکلیف نہ دینا۔ جب انسان اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کے اوپر اس سے بھی بڑے ظالم کو مسلط فرما دیتا ہے۔ حارث پاپی نے ظلم کیا، حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو قتل کیا، لیکن ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا، ابن زیاد نے کہا حارث یہ کیا ہے؟ کہا یہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے کہا حارث میں نے تو قتل کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے اسے قید کرنے کو کہا تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا جس طرح مسلم بن عقیل کے بچوں کو حارث نے قتل کیا ہے، اسی طرح ظالم کے جسم سے بھی گردن جدا کر دی جائے۔ جلاد نے اپنی تلوار نکالی اور حارث پاپی کو ہمیشہ کے لیے واصل جہنم کر دیا۔ اس لیے اگر اللہ طاقت کے بازوؤں میں نہ، کسی کمزور پہ ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ جب تم ظلم کرو گے اللہ تم سے بھی بڑے ظالم کو تمہارے اوپر مسلط فرما دے گا۔ اتنے میں حضرت مسلم کا خط نبی کے نواسے حسین کو پہنچ گیا، اور وہ مہینہ کون سا؟ وہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، وہ مہینہ حج کا ہے۔ امام حسین کہنے لگے او مکہ والوں، صحابہ کرام، تابعین سنو، میرے بھائی مسلم کا پیغام آ چکا، اب ہم کوفہ جانے کو تیار ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہو نبی کے نواسے حسین یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور پوری دنیا کے لوگ یہاں حج کے لیے آئیں گے، اور آپ ہیں جو اس مبارک شہر اور اس مبارک مہینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام حسین نے بہت پیارا جواب دیا، اس نے کہا او اہل بیت سے محبت کرنے والوں، او صحابہ اکرام، ہم جانتے ہیں یہ مہینہ حج کا ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، مقدس شہر ہے، لیکن سنو دنیا کے حاجیوں کا حج کیا ہوگا؟ یہی نا کہ دنیا کے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد دنیا کا حاجی وہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ 2 رکعت نماز ادا کر کے دنیا کا حاجی اپنی پیاس بجھانے کے لیے زمزم کا پانی پیئیں گے، اور زمزم کا پانی پی کر دنیا کا حاجی کبھی صفا پہاڑی پہ دوڑے گا، کبھی مروہ پہاڑی پہ دوڑے گا، اور دنیا کا حاجی اپنے حج کو قبول کروانے کے لیے اپنے سر کے بال اللہ کی راہ میں کٹوا دے گا۔ امام حسین نے کہا دنیا کے حاجی جو حج کریں گے وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، کربلا میں میں اپنے خیمے کا طواف کروں گا۔ دنیا کا حاجی مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا، میں اس تپتے ہوئے ریت پر، اس ریگستان پر اللہ کے شکر کے لیے 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ دنیا کا حاجی زمزم کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھائے گا، میں کربلا میں پیاسا رہ کر اللہ کے حج کی حفاظت کروں گا۔ امام حسین کہتے ہیں دنیا کا حاجی زمزم کا پانی پی کر کبھی صفا پہاڑی پہ دوڑے گا، کبھی مروہ پہاڑی پہ دوڑے گا، پھر کبھی صفا پہ دوڑے گا، پھر کبھی مروہ پہ دوڑے گا۔ او اہل بیت سے محبت کرنے والوں، امام حسین نے کہا تھا دنیا کا حاجی تنہا دوڑے گا، کربلا میں بھی دوڑوں گا، کبھی جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو لے کر دوڑوں گا، کبھی دودھ پیتے بیٹے علی اکبر کی لاش کو لے کر دوڑوں گا، کبھی بھائی حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو کو لے کر دوڑوں گا، کبھی بھتیجا حضرت قاسم بن حسن کی لاش کو لے کر دوڑوں گا، کبھی بھانجے مولا محمد کی لاش کو لے کر دوڑوں گا۔ ارے دنیا کا حاجی تنہا دوڑے گا، کربلا میں لاشیں اٹھا کر دوڑوں گا۔ اور امام فرماتے ہیں دنیا کا حاجی صفا مروہ میں دوڑنے کے بعد اپنے حج کو قبول کرنے کے لیے اپنے سر کا بال کٹوائے گا۔ میں کربلا میں جو حج ادا کروں گا وہ سر کا بال نہیں بلکہ اپنی گردن کو کٹواؤں گا۔ دنیا کا حاجی بال کٹوا کر اپنا حج قبول کروائے گا، میں کربلا میں اپنی گردن کٹا کر ہمیشہ کے لیے اللہ کے حج کی حفاظت فرما لوں گا۔ امام حسین اتنا کہ صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ نبی کے نواسے حسین اب رکنے والے نہیں ہے۔ نبی کے نواسے حسین مکہ سے نکلے ہیں، کئی منازل ہے راستے میں، وقت نہیں ہے، اور سامعین بھی اتنا چلے، اور مائک کی آواز بھی بہت خراب ہو رہی ہے، آواز کھینچ رہی ہے۔ امام حسین مکے سے نکلے ہیں اور کہاں پہنچے؟ امام حسین کوفہ، اور کوفہ سے کرب و بلا کی منزل میں پہنچے ہیں۔ کون سا دن ہے؟ 9 محرم الحرام کا دن ہے۔ 9 محرم الحرام نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے جنگ کا اعلان کیا۔ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار سے کہا بھائی
یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے، اور یزیدیوں سے کہو نا آج کی رات مجھے خدا کی عبادت کر لینے دے، مجھے تسبیح و تحلیل کر لینے دے، مجھے ذکر و اذکار کر لینے دے۔ عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے، آج تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پوری رات حضرت امام حسین قرآن کی تلاوت میں، تسبیح و تحلیل میں اور ذکر و اذکار میں گزار دیا۔ اب میں یہاں رک کر آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، تبلیغ دین کے بدلے میں جو دین ہم نے تم تک پہنچایا ہے، اس دین کے لیے لوگوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، لوگوں نے مجھے جادوگر کہا ہے، لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، کسی نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے لوگوں، تبلیغ دین کے بدلے میں میرے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے، لیکن یاد رکھو دین کے بدلے میں تبلیغ دین کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، ہاں اگر کچھ دینا ہے تو صرف اتنا دو کہ میرے گھر والوں سے سچی محبت کر لو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی ہم تک دین پہنچائے ہیں وہ دین کے بدلے میں اپنے گھر والوں سے ہم سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں، اب ذرا بتانا کیا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی جام شہادت تو فرما دے اور تو خوشی میں ڈھول بجائے؟ کیا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محرم کا مہینہ آتے ہی تو تاجی اور لاٹھی کے سہارے سے راستے کو جام کرتا ہوا نظر آئے؟ یاد رکھو اگر دلی کہتا ہے کہ یہ حسین پاک سے محبت ہے تو سنو، جب اس کے باپ کی میت کھڑی ہو کر پڑی ہو کر میں ذرا ان سے کہو کہ تیرا باپ مر چکا ہے، ڈھول بجا کر اعلان کر دو، وہ کہے گا نہیں میں پاگل نہیں ہوں جو اپنے باپ کے میت پہ ڈھول بجاؤ۔ اس سے کہو کہ تیری ماں انتقال کر گئی ہے، ذرا لاٹھی اور اکھاڑے جلوس نکال کر اعلان کرو کہ میری ماں مر چکی ہے۔ یاد رکھو جو وفادار بیٹا ہوتا ہے، جو ماں باپ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے موت پر ڈھول اور لاٹھی نہیں کھیلتا، بلکہ وہ ماں باپ کی میت پر، وہ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ماں باپ کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیا جائے جس ماں باپ سے تجھے محبت ہے، جب اس کے انتقال کے بعد تم جلوس نہیں نکال سکتے، ڈھول نہیں بجا سکتے، تو وہ نبی کا نواسا جو نبی کے کاندھے پہ سوار ہوتے تھے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ جنت کے پھولوں میں سے دو پھول ہے، ذرا غور کرو، جب اپنے باپ کے میت پر ڈھول نہیں بجا سکتے تو حسین پاک کی شہادت پر ڈھول کیسے بجاتے ہو؟ یاد رکھو یہ ڈھول بجانا، یہ لاٹھی کھیلنا، یہ تازیاں نکالنا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ یزیدی لوگوں کا کام تھا۔ اس لیے آج کی اس محفل سے یہ پیغام لے کر جاؤ، جتنے تعزیے کے گناہ تم نے کیے ہیں اس سے توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے عہد کر لو۔ اے حسین ہم عہد کرتے ہیں، ہم اب تیری شہادت پر ڈھول نہیں بجائیں گے، بلکہ تیری شہادت کا تذکرہ کریں گے اور محرم کا مہینہ آتے ہی تیرے نام پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے نواسا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کس کے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نوجوانوں ذرا بتانا، تیرے گھر کا سردار تیرا باپ ہوتا ہے، تیرے والد ہوتے ہیں۔ اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہو جائے تو تیرا باپ کہتا ہے میرا گھر خالی کر دو، میرا بنگلہ خالی کر دو، میری دکان میرا مکان خالی کر دو، میری زمین چھوڑ دو۔ جب آپ کا باپ جو آپ کے گھر کا سردار ہے وہ ناراض ہو جائے، وہ آپ کو جگہ زمین گھر مکان دکان سب خالی کرنے کو کہتا ہے۔ حسین پاک تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر حسین ہم سے ناراض ہو گئے تو ذرا غور کرنا ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے جب باپ کو راضی کر کے باپ کے گھر میں رہتے ہو اور تو اسی طرح جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت کے سردار حسین پاک کو بھی راضی کر لو۔ اور حسین پاک ہمارے ڈھول سے راضی نہیں ہوں گے، حسین پاک شراب پینے سے راضی نہیں ہوں گے، حسین پاک جوا کھیلنے سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھو، حسین کے خیمے میں آپ کو ڈھول کی آواز نہیں ملے گی لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز ضرور مل جائے گی۔
حسین کے خیمے میں شراب کی بدبو تو نہیں آئے گی، لیکن حسین کے خیمے میں اخلاق کا کردار ضرور آپ کو مل جائے گا۔ حسین کے خیمے کی عورتوں کے جسم میں چادر ہوں گے، اور آج کی امت مسلمہ کی عورتیں ہیں جو کربلا، فرضی کربلا کے نام پر اکھاڑے اور جلوس میں جاتی ہے، نہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، نہ اس کا جسم چھپا ہوتا ہے۔ یاد رکھو میری بیٹیوں بہنوں، اگر حضرت زینب اور حضرت سکینہ کی کردار اگر تم کربلا میں پڑھ لیتی تو تیرے جسم سے کبھی پردہ نہ اٹھتا۔ اور سن لو میرا جملہ، سب سے زیادہ باپ سے بیٹیاں محبت کرتی ہے۔ اولاد تو دونوں ہے، بیٹا بھی اولاد، بیٹی بھی اولاد، لیکن باپ سے سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو وہ بیٹی کو ہے، اور ہر بیٹی اپنے باپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، جب نبی کے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا، بیٹیوں میری ماں مذہب اسلام کے عورتوں تم سنو، جب نبی کے نواسے حسین پاک کے سر مبارک کو ان یزیدیوں نے نیزے پہ اٹھایا نا، تو حضرت امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ، وہ ایک صحابی رسول کو کہتے یہ پیسے یہ درہم لو، اور جو یزیدی میرے بابا کے سر کو لیے ہے نا، اس سے کہو کہ میرے بابا کے سر مجھ سے تھوڑا دور کر دے۔ وہ صحابی عرض کرتے سکینہ، ہر بیٹی اپنے باپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتی ہے، اور تو ہے جو اپنے باپ کے سر کو دور کرنا چاہتی ہے۔ حضرت سکینہ نے جواب دیا، او میرے آقا کے صحابی سنو، بات صرف اتنی ہے، جب یہ ظالم یزیدی میرے بابا کے سر مبارک کو دیکھ کر پلٹتے ہیں نا، کیونکہ ان یزیدیوں نے ہمارے سر سے چادریں چھین لی، ہمارا سر ننگا ہو چکا ہے، جب یہ لوگ میرے بابا کو دیکھ کر پلٹتے ہیں تو ان غیروں کی نظر میرے خالی سر پہ پڑ جاتی ہے۔ اور اے میرے نبی کے صحابی، ہم اپنے باپ کو دور رکھنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن کسی غیر کی نگاہ ہم اپنے ننگے سر میں کبھی پڑوانا پسند نہیں کرتے۔ اسی تو علامہ حسن کہتے ہیں، جن کے گھر بھی اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یعنی نبی کے گھر والوں کی خواتین تو ایسی ہے جس کے سر کے بال کو انسان کبھی فرشتوں نے بھی نہ دیکھا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام کی بیٹیوں، اپنی زندگی پاک اور صاف رکھو۔ دن 9 محرم الحرام کا رات آئی ہے، حضرت امام حسین قرآن کی تلاوت کیے، بان زینب گئی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے وفاداروں سے کہتے جاؤ میرے بھائی کے قریب جاؤ، میرے بھائی کی زندگی کا آخری رات ہے۔ جب سارے جانثار پہنچے نا، امام حسین نے اپنے گھر کے چراغ کو بجھایا ہے اور کہا اہل بیت سے محبت کرنے والوں، یزید میرے جان کا دشمن ہے، میں نے چراغ کو بجھا دیا ہے، جاؤ تم میں سے جو جانا چاہے چلے جاؤ، کیونکہ یزید میرے جان کا دشمن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کے نواسے حسین جب چراغ جلائے نا، تو حضرت حبیب ابن مظاہر، جس کی عمر تقریباً 80 سال کے صحابی ہے، انہوں نے اپنی گردن جھکا اور کہنے لگا، او نبی کے نواسے حسین، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہماری جان اہل بیت کی محبت میں قربان ہے۔ امام حسین سے کہنے لگا، اے حسین، ایک بار نہیں، ابھی سے لے کر کے فجر تک تم چراغ کو جلاتے رہو گے، بجھاتے رہو گے، تو ہر بار میرا یہی جواب ہوگا، ہماری جان آپ کے نام پہ قربان حسین۔ حضرت امام سمجھ گئے کہ جانے والے نہیں، البتہ مختصر یہ ہے۔ پھر فجر کا وقت ہوا، امام حسین نے اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو حکم دیا، بیٹا علی اکبر جاؤ اذان پکارو۔ حضرت علی اکبر اذان پکارے، اور جب اذان سے فارغ ہوئے، حسین پاک سارے جانثاروں کو لے کر نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد یزیدیوں نے اعلان جنگ کیا، بہت مختصر ہے۔ حضرت حور سب سے پہلے گئے اور وہ لڑتے لڑتے زوال کے وقت جامع شہادت کو نوش فرما لیا۔ اسی طرح یہ کے بعد دیگر ہے، دیکھیں محرم الحرام کی تقریر جب میں کرتا ہوں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجمع اتنا اچھا تھا نہیں، لیکن مختصر طور پہ میں بیان کرتا چلوں۔ حضرت امام حسین کے سب جانثار ایک کے بعد دیگر گئے اور سب نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ اب باری آتی ہے حسین پاک کی اولاد حضرت علی اکبر کی۔ اتنی میں حضرت زینب آتی، کہتی بھائی حسین، آپ کا بیٹا علی اکبر کے جانے سے پہلے میرے بیٹے اون محمد کو میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین کہنے لگے نہیں زینب، یہ میرے گھر کے بچے ہیں، یہ تیرے بیٹے ہیں، یہ تیری نشانی ہے۔ حضرت زینب کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار میرے شوہر نے اسی شرط پہ اجازت دی ہے۔ حسین پاک نے کہا ٹھیک ہے، کہ ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے میدان کارزار میں جانے کے۔ حضرت زینب نے جب اپنے بچوں کو تیار کیا نا، تو حضرت زینب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ حضرت زینب نے کہا بیٹو، کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن مجھے امید ہے اللہ یہ نہیں کہے گا زینب فاطمہ کی بیٹی زینب نہیں، بلکہ اللہ یہ کہے گا کہ کربلا میں 2 شہیدوں کی ماں زینب کو حاضر کیا جائے۔
اور بیٹا ہر عورت اپنے ماں کے نام سے پکاری جائے گی، لیکن قیامت کے دن میں 2 شہیدوں کی ماں کے نام سے پکارا جاؤں۔ حضرت زینب کے بچے گئے، شہید کیے، اب جوان بیٹے علی اکبر گئے۔ مختصر یہ ہے، لڑتے لڑتے حضرت علی اکبر نے پکار کر کہا یا ابتی۔ امام حسین کہتے بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا پانی کا اگر چند قطرہ مل جاتا نا تو ان یزیدیوں کے لیے میں تنہا کافی تھا۔ امام حسین نے کہا علی اکبر کیا تجھے علی اصغر کا رونا، سکینہ کا تڑپنا، پھوپھی زینب کا پیاسا رکھنا، ام رباب، سکینہ، کیا ان چیزوں کی پیاس تجھے نظر نہیں آتی ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر میں پانی تو نہیں پلاؤں گا، ہاں یہ زبان سے ہم نے نانا کی زبان چوسی ہے، اگر تم چاہو تو نانا کی زبان چوسنے والی زبان کو چوس لیا کر۔ مورخین لکھتے ہیں جوان بیٹے علی اکبر نے اپنے 56 یا 57 سال کے باپ کی جب زبان چوسی ہے، مورخین لکھتے ہیں علی اکبر اتنا سیراب ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سمندر کا تعلق امام حسین کی زبان سے جوڑ دیا۔ حضرت علی اکبر شیر ہوئے، پھر گئے یزید سے مقابلہ کیے، اتنے میں وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں یا ابتی، اے بابا جان اپنے بیٹا علی اکبر کی خبر لے۔ حضرت امام حسین گئے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ جوان بیٹے کی لاش زمین پہ پڑی ہوئی۔ حضرت امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو لے کر جب اپنے خیمے کی طرف آئے ہیں نا تو حضرت زینب پردہ کر رہی ہے، حضرت سکینہ پردہ کر رہی ہے، بیٹی حضرت سکینہ بی بی ام رباب پردہ کر رہی ہے۔ امام حسین نے کہا زینب کیسا پردہ؟ کہا ہمارے ہاں غیروں سے پردہ کیا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا زینب میں غیر نہیں، میں تیرا بھائی حسین ہوں۔ حضرت زینب کہتی حسین ہو نا، اس لیے کہ حسین جب اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر لینے گیا تھا تو حسین کے سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن جوان بیٹے کی لاش کو لے کر جب حسین اپنے خیمے میں آئے نا تو سر کا ایک بال بھی کالا نظر نہیں آتا۔ امام حسین کہتے زینب جوان بیٹے کی لاش نے تیرے بھائی حسین کو اتنی تکلیف دی ہے، جب گیا تھا جسم کا بال ایک بھی سفید نہیں تھا، اور جب جوان بیٹے کی لاش کو لے کر آیا ہو تکلیف نے اتنی موت نے اتنی تکلیف دی ہے کہ اب جسم کا ایک بال بھی میرا کالا نظر نہیں آتا۔ حضرت زینب ہے اتنے میں ام رباب آتی ہے، کہتے حسین ذرا علی اصغر کو لے کر جاؤ نا، شاید ان ظالموں کو رحم آ جائے، پانی کے چند قطرے دے دے۔ امام حسین گئے، پانی طلب کیا، واقعہ طویل ہے، مختصر یہ ہے۔ امام حسین نے کہا ظالموں اگر میرے بیٹے علی اصغر کو پانی کا قطرہ دے دو گے تو بروز قیامت اپنے نانا کے حوض کوثر سے تیری پیاس بجھا دوں گا۔ ان ظالموں نے ایک بھی نہ سنے، بلکہ شمر بن روشن نے یا عمر بن سعد ان میں سے کسی نے کہا حرملہ ایسا تیر مار کہ علی اصغر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے، اور اس ظالم حرملہ نے ایسا تیر مارا کہ حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے دودھ پیتے بیٹے کے حلقوں کو چیرتے ہوئے وہ تیر جا کر امام حسین کے سینے میں پیوست ہوا۔ حضرت امام حسین نے تیر کو نکالا اور خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کہا مولا میں نے جوان بیٹے کی بھی قربانی پیش کی ہے، میں نے دودھ پیتے بیٹے علی اصغر کی بھی قربانی پیش کی۔ اب باری آتی ہے نبی کے نواسے حسین کی، بس سننا، بس بات ختم ہو رہی ہے۔ نبی کے نواسے حسین اپنی بہن زینب کو اور اپنے بیٹے حضرت بیمار زین العابدین کو ساری باتیں بتاتے ہیں، زینب رونا مت، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، اور بیٹا زین العابدین اس لٹے ہوئے قافلے کی سرداری کر دی ہے اور اس قافلے کو نبی کے روضے مدینے تک پہنچانا ہے۔ حضرت امام زین العابدین روتے رہے کیونکہ بیمار ہیں، کمزور ہیں۔ اتنے میں امام حسین تیار ہوئے اور امام حسین اپنے گھوڑے پر ایڑ لگاتے کہتے اے میرا گھوڑا آگے بڑھ۔ حضرت امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں لیکن امام حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اتنے میں امام حسین نے اپنے گھوڑا ذوالجناح سے مخاطب ہو کر کہا ذوالجناح مکے سے مدینے سے مکہ آئے، مکہ سے دمشق آئے، دمشق سے کربلا آئے، ہر جگہ تو میرا ساتھی رہا، یہاں کیوں نہیں وفاداری کرتا ہے؟ حضرت امام حسین کا گھوڑا اپنے نگاہ کو نیچے کرتے، امام اپنے گھوڑے کے زین پہ پیر رکھ کر جب نیچے اترتے ہیں نا تو امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ اپنے بابا گھوڑے کے آگے کے پیر کو پکڑ کر زارو قطار ہو رہی ہے اور رو رو کر کہتی ذوالجناح ادھر جو بھی گیا ہے سلامت نہیں لوٹا ہے۔ بڑے بھائی علی اکبر گیا وہ بھی نہ لوٹا، دودھ پیتا بھائی علی اصغر گیا وہ بھی نہ لوٹا، بھائی قاسم بن حسن گیا وہ بھی نہ لوٹا، چچا عباس گئے وہ بھی نہ لوٹا، بھائی اونو محمد گئے وہ بھی نہ لوٹا، او ذوالجناح جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں لوٹا ہے۔ اے ذوالجناح تجھے معلوم ہے نا جب رات ہوتی ہے جب تک بابا کا سینہ نہیں ملتا
ملتا ہے اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی ہے. اے سلجنا اگر پاپا واپس نہیں آئیں گے تو سکینہ کس کے سینے میں سر رکھ کر سوئی. حضرت امام حسین اپنی بیٹی کو اٹھاتے ہیں اور اپنی بان زینب کے حوالے اپنے بیٹی کو کرتے اور کہتے ہیں زینب کل تک سکینہ میرے سینے پہ سر رکھتی تھی, آج کے بعد سکینہ تیرے سینے پہ سر رکھ کر سوئی. حضرت امام حسین اپنی بیٹی سکینہ کو اپنی بان زینب کے حوالے کرتے, میدان کارزار پہ جاتے, لڑتے لڑتے پھر ایک وقت آتا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ لوٹا. امام حسین لڑتے رہے, ان یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہے, حتیٰ کہ امام حسین کے کانوں میں نماز عصر کی اذان کی آواز آئی. امام نے کہا ذرا رک جاؤ, مجھے اللہ کی بارگاہ میں مجھے نماز ادا کر لینے دو. ذرا غور کرنا مسلمانوں, آج تیرا جسم سالم ہے پھر بھی تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن امام حسین کا یہ جسم تو زخموں سے چور چور ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی امام حسین اپنی نماز کو ادا نہیں کرتے. بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین عاشورہ کی رات میں بھی اپنے تہجد کو بھی امام نے قضا نہیں کیا. امام حسین ابھی نماز کی نیت کر کے ہاتھ باندھ کر ابھی پہلی رکعت کا پہلا ہی سجدہ کیے تھے کہ عمر بن سعد نے کہا اس سے اچھا وقت کوئی نہیں ہوگا. شنان بن انس نے کہا کیا؟ کہا سنو اے شمس روشن سنو, یہ وقت سب سے اچھا وقت ہے. امام سجدے میں ہے اور امام حسین کے جسم سے اس کی گردن کو جدا کر دیا. ابھی امام حسین نے ایک ہی سجدہ کیا تھا, وہ سر وہ گردن جس کو نانا محمد رسول اللہ چوسا کرتے تھے, اس ظالم نے سر امام کو, قاتل نے سر امام کو گردن سے جسم سے جدا کر کے نیزے پہ اٹھایا اور اعلان کیا کہ او یزید کے ماننے والوں, ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے. لیکن ان یزیدی فوجوں میں سے کسی نے کہا نہیں رہی, تم کامیاب نہیں ہوئے ہو. ارے یہ سر اتنا بلند ہے, جب جسم میں تھا تب بھی بلند تھا اور یہ جب جسم سے جدا ہوا ہے تب بھی بلند ہے. اس لیے امام حسین کبھی جھکے رہے بلکہ جسم سے گردن کو جدا کرنے کے بعد بھی سر امام اونچا رہا. اور سنو امام حسین اپنے جسم سے گردن کو جدا کرنے کے باوجود بھی امام حسین کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہو رہی تھی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ بھی گمان نہ کرو. اس لیے بل احیاء, اللہ کہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے. اگر امام جسم سے گردن کو جدا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ حسین مرا نہیں ہے بلکہ حسین زندہ ہے. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہہ دو غم حسین, منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. اس لیے تو جب محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو ہم آ حسین نہیں کرتے بلکہ ہم واہ حسین کہتے ہیں. اس لیے کہ حسین ہارا نہیں, بلکہ آپ نے سنا ہوگا نا پوری دنیا کہتی ہے یزید تھا, لیکن لوگ کہتے ہیں حسین ہے. تھا اور ہے میں فرق ہے, جو پہلے تھا اب جو ہے وہ صرف حسین کی ذات ہے. حسین کے علاوہ اس جہان میں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ہر کوئی لیتا ہے تو حسین کا نام لیتا ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے حسین کل بھی زندہ تھے, حسین آج بھی زندہ ہے, حسین صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ ہمارا دین حق ہے, ہمارا قرآن سچا ہے, ہمارے حسین سچے ہیں, ہمارے حسین کے نانا محمد رسول اللہ سچے ہیں. گویا پتہ چلا ہمارا قرآن زندہ ہے, ہمارا دین زندہ ہے, ہمارا مذہب زندہ ہے, ہمارا حسین زندہ ہے اور حسین کے نانا محمد رسول اللہ زندہ ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حسین کل بھی زندہ تھے, حسین آج بھی زندہ ہے. اس لیے کہ حسین کا مشن زندہ ہے, حسین کی فکر زندہ ہے, حسین کی تعلیمات زندہ ہے. مرتا وہ ہے جس کی فکر مر جائے, جس کا مشن ختم ہو جائے, جس کا نصب العین ختم ہو جائے. میرے حسین کل بھی زندہ تھے اور اللہ کا قرآن کہتا میرے حسین آج بھی زندہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے نبی آپ فرما دو اے لوگوں میں تبلیغ دین کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں, ہاں اگر دینا ہے تو اتنا دے کہ میرے گھر والوں سے سچی محبت کر لے. رات کے تقریباً 2 بج چکے ہیں. اتنی رات میں اگر آپ یہاں بیٹھے ہو یہ میری محبت میں نہیں بلکہ حسین پاک کی محبت میں بیٹھے. اور آپ کو معلوم ہے ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں ایک رات جب رب کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا نا سوال کو جواب پوچھنے کے لیے, ہم نے سوال و جواب کر لیے. جب ہم واپس ہونے لگے نا ہم نے کیا دیکھا کہ نبی کی چادر کے نیچے 2 اڑی ہوئی چیزیں,
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے چادر ہٹائی. وہ صحابی کہتے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت امام حسن ہے، دوسرے طرف امام حسین ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی رات میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی پروردگار یہ میرے نواسے، اے خدا میں اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے خدا تو بھی میرے نواسے سے محبت کرنا، اور اے خدا قیامت تک جتنے مسلمان میرے نواسوں سے محبت کریں گے، اے پروردگار میرے نواسے سے محبت کرنے والے انسان سے بھی تو محبت کرنا. اس لیے اگر ہمیں حسین سے محبت ہے تو ہمارا خدا بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اس لیے حسین پاک کا مقام بہت بلند ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حسین پاک کی تعلیمات پر، ان کی فکر پر، ان کے کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. بس یہی پیغام دے کر اللہ والو، حسین پاک کا جب مہینہ محرم الحرام کا ہے نا، ڈھول نہ بجانا، تاشے نہ کھیلنا، لاٹھی نہ کھیلنا، شراب کے نشے میں دھو کر آوارہ گردی نہ کرنا، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنا، روزے رکھنا، تسبیح و تحلیل کرنا، ذکر و اذکار کرنا. جہاں میں رہتا ہوں میں بھی کوشش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ کے امام صاحب بھی کوشش کر رہے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے، ہر مولوی اپنی جگہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن مولوی کا سنتا کون ہے؟ اس لیے لوگوں نے ایک مزاج بنا لیا مولوی کا کام بولنا ہے، ہمارا کام سن کر ایک کان سے دوسرے کان کی طرف نکال دینا ہے. یاد رکھو میں جس گاؤں میں رہتا ہوں نا، اس سال جب ان لوگوں نے ڈھول اور باجے کے ساتھ جلوس نکالے نا، واللہ کل کی بات ہے، تقریباً رات کے 9-10 بجے لڑکوں نے فون کیا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف جلوس بھی نکالتے ہو، ڈھول بھی بجاتے ہو، اور دوسری طرف پھر میلاد کی محفل بھی کرتے ہو. میں نے کہا دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا پھر موم ہو جا. ایسا نہیں کہ کبھی موم ہو جاؤ کبھی پتھر ہو جاؤ، نہیں، ایک ہی بنو. میں نے کہا اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ ہم کبھی اس کے بعد اکھڑا نہیں نکالیں گے، ڈھول نہیں بجائیں گے، تب میں حسین کا تذکرہ کروں گا. اور اگر ہر سال کا یہ معمول رہا تو یاد رکھو ہم حسین پاک کا ذکر کسی اور کو سنا دیں گے، لیکن تمہیں کبھی سنانے کی کوشش نہیں کریں. اس لیے ہر امام، ہر قوم کا رہبر وہ آپ کی اصلاح کرنے کا سوچتا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر جنت میں ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمارے خدمت کرنے والے مقتدیوں کو بھی ہمیں عطا فرما دے. اس لیے امام بھائی جس کو آپ نے وضو کا پانی دیا، جس کو آپ نے اچھا رہنے کا انتظام دیا، جس کے کھانے کا انتظام کیا، وہ قوم کا رہبر کیوں چاہے گا کہ آپ اس کو چھوڑ کر آپ جہنم کے راستے کو اختیار کریں؟ نہیں، وہ آپ کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگائے وہ دشمن نہیں ہوتا. بھائی آپ کے ہاتھ میں اگر گھاؤ ہو جائے، ڈاکٹر بلیڈ سے اس کو پھاڑتا ہے. کیا ڈاکٹر کا مقصد ہوتا ہے آپ کو تکلیف دینا؟ نہیں، بلکہ ڈاکٹر کا مقصد ہوتا ہے اس سے مواد پیپ نکال کر آپ کو سکون اور آرام کی زندگی دینا. اسی طرح آپ کے امام یا علماء جو قوم کے رہبر ہیں، اگر وہ آپ کو سخت جملہ کہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ان کو آپ سے ذاتی دشمنی ہے، نہیں، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے سخت جملے کی وجہ سے میرا مقتدی راہ راست پہ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ میرا یہ سخت جملہ اس کی بخشش کی ضمانت بن جائے. اس لیے مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگائے وہ دشمن نہیں ہوتے. دین کو سمجھیں، دین بڑا آسان ہے. علماء کے قریب جائیں، اپنے ائمہ سے محبت کریں. رب قدیر ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں. آئیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور ہر کوئی میرے ساتھ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھیے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.